وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں، اور جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں اس کے متعلق ایک بڑا تفصیل سے ہمارا لیکچر گزر چکا۔ تو اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے پہلے تو پیچھے منافقوں اور کہیں کفار اور پچھلی درجنوں آیات سے منافقوں کے جو احوال تھے، ان کی حالتیں جو تھیں، ان کی جو کیفیات تھیں، ان کا ذکر تھا، اور ان کی سزائیں اور ان کی جو ان کو دوزخ، ان پر اللہ کی لعنت، اس کا ذکر تفصیل سے تھا۔ اب مومن مردوں اور مومن عورتوں، ان سے تو دوزخ کا وعدہ کیا گیا اور دوزخ کی خوشخبری جہنم کی سنائی گئی۔ اب مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں۔ اچھا، وہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ دائمی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان باغات میں رہیں گے، اور وعدہ فرمایا ان جنتوں کا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مگر اس سے بھی جو ایک بڑی بات ہے، بلکہ جو سب سے بڑی بات ہے جو اللہ نے آگے فرمایا وہ رضوان من اللہ اکبر، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا، بھلے جنتوں میں رہیں گے، ان محلات میں رہیں گے، جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا، وہ نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ مگر ان سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا وہ ان سب سے بڑی ہے، اور جن کو جو لوگ اس ٹریک کے اوپر چلتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جائیں گے تو ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مساکن طیبۃ فی جنات عدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ موتیوں کا ایک محل ہے، موتیوں کا ایک محل۔ آپ کے گھر بنے ہوتے ہیں اینٹوں کے، مٹی کے، اینٹوں کے، موتیوں کا محل، اور یہاں تو موتی ویسے ہی بڑے مہنگے ملتے، اور اگر سچے موتی مل جائیں تو سچے موتی تو کروڑوں کے اندر، ان میں بھی پھر ایسے ایسے موتی ہیں جو اربوں روپے کے اندر، جاننے والے جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کا پوچھ رہے ہو نا، یہ موتیوں کا ایک محل ہے، اس میں سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں ہیں، ایک محل کے اندر 70 حویلیاں ہیں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70 تخت ہیں، اور ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بستر ہیں، اور ہر بستر پر بڑی آنکھوں والی ایک گوری بیوی ہے، اور ہر گھر میں 70 دسترخوان ہیں، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہیں، اور ہر گھر میں 70 خدمت گار ہیں، اور مومن کو
ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکے۔ کیا انعام ہے مومن کے لیے اللہ کا، کیا انعام ہے مومن کے اوپر، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ان جنتوں کا وعدہ فرمائے جن کے اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمائے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جملے کی، اس آیت کے اس حصے کی انٹرپریٹیشن سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موتیوں کا ایک محل ہے، موتیوں کا ایک محل، اور اس میں سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں، گھر، حویلیاں یاقوت کی اور گھر زمرد کے، اور موتیوں کے محل میں وہ 70 سرخ یاقوت کی حویلیاں، اور ان کے اندر پھر 70 گھر، ہر حویلی کے اندر سبز زمرد کے، اور ہر گھر میں 70 تخت، اور ہر تخت کے اوپر 70 بستر، اور ہر بستر کے اوپر ایک گوری بڑی بڑی آنکھوں والی بیوی، اور ہر گھر میں 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے، اور ہر گھر میں 70 خدمت گار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس مومن کو یہ چیز دی جائے گی، یہ تو ایک مومن کو اس کی اللہ کی بارگاہ سے جو ایک نعمت ملے گی، اس مومن کو اتنی طاقت بھی دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکے، ان کو صرف کر سکے جو ان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب چاندی کا ہے، 2 جنتیں، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، اور ان کے برتن اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سونے کا ہے۔ تو لوگوں کے اور ان کے رب کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چہرے پر جنت عدن میں۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، جیسے یہ آپ کا گھر ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، یہ سیکنڈ فلور ہے۔ اب ان کے اندر کون سا فرق ہے؟ ایک فلور دوسرے فلور کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور ان تمام درجوں میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ فردوس ہے، اور اسی سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، فردوس سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس کو مانگو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق۔ اور ابھی تک سائنس جو سی ہے وہ شاید پہلے آسمان کو ہی طے نہیں کر سکی، کہاں چاند سورج ستاروں کو پار کرے گی، تو پہلے اب وہ پہلا آسمان کہاں ہے؟ ابھی تک لاکھوں کروڑوں میلوں کے سفر جو طے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے پہلے۔ تو نبی کریم تو حضرت عبادہ بن صامت کے جنت میں 100 درجے ہیں، سنن ترمذی اور سنن نسائی، ابن ماجہ اور بے شمار کتابیں، اور ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے، اور اس فردوس سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔
پس جب تم سوال کرو اللہ سے تو فردوس کا سوال کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل جنت میں سے ادنا شخص وہ ہوگا، اہل جنت میں سے، اہل جنت کا، جنتیوں میں جو سب سے لوور کلاس ادنا شخص جن سے ادنا شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا فرمان اٹل اور اپنی جگہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے ادنا شخص ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے موتی، زمرد اور یاقوت کا اتنا بڑا گنبد بنایا جائے گا جتنی حضور نے 2 جگہیں بتائیں جابیہ اور صنعاء کے اندر مسافت ہے، جتنی ان کے اندر مسافت ہے۔ اور وہ جس حدیث کا میں نے پہلے ذکر کیا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو موتیوں کا محل ہے جس کے اندر حویلیاں ہیں اور پھر ان حویلیوں کے اندر 70 گھر ہیں، اس کی بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنتوں کا اور مساکن طیبہ کا جو ذکر کیا، ان کے اندر سب سے بڑی جو چیز جو میں نے آپ سے بیان کی کہ آگے جو اللہ پاک فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا کیسی زبردست چیزیں، حیران کن چیزیں سننے کے بعد جن کو ابھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، ان کے بعد کہ عقل حیران ہے، اچھا حیرانگی سے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جیسے کہ وہ جو میں نے حدیث پھر میں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اس کی اندرونی جو اس کی حقیقت ہے وہ سمجھ میں آ سکے کہ وہ موتیوں کا ایک محل ہے، اور اس میں سرخ یاقوت کتنا مہنگا پتھر ہے، زمرد کتنا مہنگا پتھر ہے، سرخ یاقوت کی جن سے 70 حویلیاں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں، اور ہر گھر کے اندر 70 تخت ہیں۔ یہ کیا پورا ایک شہر آباد ہے، پورا ایک شہر ہی آباد ہوگا جو ایک محل کے اوپر مشتمل ہوگا، اور پھر اس کی باؤنڈری کو ہم اس شہر کی باؤنڈری سے کوئی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، اس شہر کی باؤنڈری اور اس شہر کی باؤنڈری جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ نے جنت کے اندر گھر بنائی ہیں، اور ہر رنگ کے 70 بستر ہیں ہر گھر کے اندر، اور ہر بستر کے اوپر ایک گوری بیوی ہے بڑی آنکھوں والی، اور ہر گھر میں 70 دسترخوان ہیں، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں 70 خدمتگار ہیں، اور مومن کو ہر صبح اتنی طاقت دی جائے کہ وہ ان سب چیزوں کو استعمال کر سکے۔ اچھا، یہ جو جتنی میں نے احادیث سنائی، مگر آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مگر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، ان سے بھی بڑی چیز وہ اللہ کی رضا ہے جو جنتیوں کو حاصل ہوگی۔ اس کے اوپر بھی پہلے بے شمار لیکچر گزر چکی ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا، جب ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، تو جنتی کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا اب تم راضی ہو گئے؟ جنتیوں سے پوچھے گا کیا اب تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی تو نے تو ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ وہ جنتی جب جنت کی شان و شوکت، روب اور دبدبہ اور اس کا حسن جب دیکھیں گے، یہ تو نے مخلوق میں سے کسی کو عطا ہی نہیں کیا،
اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو تو ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو اللہ فرمائے گا ان جنتیوں کو کہ میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ چیز وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے۔ یہ جو نعمتیں سن رہے ہو کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جنتی کہیں گے کہ تو نے ہمیں وہ چیز دی جو مخلوق میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہے گا اس سے افضل چیز ہے میری رضا تمہیں حاصل ہوئی، میں تم سے راضی ہو گیا، اور اس کے اوپر بھی جو بڑی خوشخبری ہے کہ میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر راضی ہوں۔ تو حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے جنتیوں کے، جب ان کو حاصل ہوگی اللہ کی رضا سے، تو وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ حسن بصری فرماتے جنت کیسی، ایک محل، ساری سائنس مل کر بھی اس طرح کا محل نہیں بنا سکتی پوری دنیا کے اندر، جس ایک محل کا ذکر میں نے کیا، ایک محل کا۔ ابھی تو جنت کی کروڑوں اربوں ان گنت نعمتیں، پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں موجود ہیں جنت کے اندر آپ لوگوں کے لیے، یہ قرآن کا درس سننے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے، ایسی ایسی نعمتیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے، اور ان کی آنکھیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس نعمت سے۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی بعض تفسیروں میں، اور اللہ کی رضا اس وقت، اب رہی بات کہ اللہ کی رضا حاصل کب ہوگی، جنت کے اندر بھی وہ ایک مرتبہ اور ایک مقام ہے، اور ایک وقت ہے کہ وہ کس وقت اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو وہ اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب جنتی لوگ جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے، وہ وقت ہوگا اللہ کی رضا کا کہ اب ان لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، قرآن اس کا گواہ ہے، اور خود اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اس رضا، وہ جو رضا جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ بھی اس وقت حاصل ہوگی جب جنتیوں کو اللہ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ وہ اصل وقت ہے جب ان کو دیدار ہوگا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند تھا اس دن، 14ویں کا چاند۔ تو حضور نے پوچھا کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اب سب، جب ظاہر ہے جب حضور نے چاند کی طرف دیکھا ہوگا تو سب نے چاند کی طرف دیکھا ہوگا کہ چاند، تو حضور نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، جیسے اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی آمنے سامنے، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور یعنی لہذا اگر تم سے ہو سکے تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نمازوں، یہ کون سی دو نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر، ان نمازوں سے عاجز نہ آنا۔ حضور نے فرمایا یعنی تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو۔ حضور نے غیب کی خبر بتا دی، جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے اور ایسے کرو گے جیسے ابھی چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو مگر عصر، فجر اور عصر کی نمازوں سے جن سے وہ غافل نہ ہونا، عاجز نہ ہونا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، طلوع شمس سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ
تسبیح کیجئے اور غروب سے پہلے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں دے دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں دے دوں؟ وہ عرض کریں گے مولا کریم یعنی تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا کیا؟ کیونکہ جنت میں بعض چہرے وہ ہوں گے جو چمکتے ہوں گے اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو قرآن کے کالے جن پر پھٹکار پڑی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ یعنی وہ پوچھیں گے کہ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ کوئی اور چیز چاہتی ہو جو میں تمہیں دے دوں، اس وقت وہ یہ سوال کریں گے کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حجاب منکشف کر دے گا اور اہل جنت کو ایسی کوئی چیز نہیں عطا کی گئی ہوگی، کوئی چیز جنتیوں کو ایسی کوئی بھی نہیں عطا کی گئی ہوگی جب حجاب اٹھایا جائے گا، جب وہ اپنے رب کے دیدار سے خوش ہوں گے، یعنی جو ان کو اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب یا بڑی چیز ہو جنت کے اندر، یہ وہ چیز ہے جو سب سے بڑی ہوگی جنت کے اندر جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیوں؟ اس دیدار کے اوپر ان کو اس کائنات کی سب سے بڑی چیز حاصل ہوگی اور وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا جنت کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی ملاقات کے شوق کے اندر اللہ کے دیدار کے لیے اور اس کی ملاقات کے شوق کے لیے دعا کی۔ تو بعض تفسیروں کے اندر فرمایا کہ ابو یزید نے کہا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو حجاب میں کرے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو حجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوست کی دوزخ میں فریاد کرتی ہیں، یعنی ان کو سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر اللہ ان سے جنت کے اندر حجاب کر لے تو جس طرح دوست کی دوزخ کے اندر فریاد کرتے ہیں اس طرح وہ جنت میں فریاد کرتے ہوں گے۔ ان کی وہ حالت جنت میں ہو جائے گی جب اللہ ان کو جو ان سے اپنے چہرے کے اور ان کے درمیان میں حجاب کر دے گا جو ان سے اس کے اوپر۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، منہ پھیرا ہوا ہے یا دور ہوئے ہیں، کاش وہ جانتے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے داؤد، جو لوگ مجھ سے دور ہوئے ہیں، منہ پھیرا ہوا ہے، میرے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، مجھ سے روگردانی کی ہوئی ہے، کاش وہ جانتے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے۔ کاش وہ جانتے کہ اور یہ کن لوگوں کا انتظار ہے؟ جنہوں نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے، جنہوں نے اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے کہ اے داؤد، جن لوگوں نے جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے، کاش وہ جانتے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے کیسی نرمی ہے، اور ان کے اگر وہ گناہ ترک کر دیں، جن گناہوں کے اندر وہ ملوث ہیں، جن گناہوں کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتے
کہ ان کے گناہوں کے چھوڑ دینے کا مجھے کتنا شوق ہے۔ آہا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے، مجھے ان کا کاش وہ جانتے تو صحیح کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سختی، ان کو کیا پتہ کہ کیسی نرمی ہے، ان کے لیے کیسی نرمی ہے، اور ان کے گناہوں کے چھوڑ دینے کا مجھے کتنا شوق ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، اس کی وحی نازل کی۔ تو اگر ان کو یہ بات اس چیز کی وہ حقیقت جان لیتے جو مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، جو میرے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو میرے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کہ مجھے ان کے گناہوں کے ترک کرنے کا کتنا شوق ہے اور مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میری بارگاہ میں ان کے لیے کیسی نرمی ہے، تو وہ میرے اشتیاق کے اندر مر جاتے، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ میرے اشتیاق میں مر جاتے وہ لوگ۔ ابھی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روح گردانی کی ہوئی ہے؟ ابھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روح گردانی کی ہوئی ہے، وہ میرے اشتیاق میں مر جاتے اور میری محبت کے اندر ان کی رگیں کٹ جاتی۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کے لیے کیسی نرمی ہے، ان کے لیے ان کا رب انتظار کر رہا ہے، ان کے گناہوں کے چھوڑ دینے کا مجھے کتنا شوق ہے، اگر اس چیز کی حقیقت ان کو پتہ چل جاتی تو میرے اشتیاق میں وہ مر جاتے اور ان کی رگیں کٹ جاتی، ان کے جسم کی رگیں کٹ جاتی۔ اے داؤد، یہ تو مجھ سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے، یہ تو مجھ سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے، تو جو میری طرف بڑھنے والے ہیں ان کی طرف میرا ارادہ کیسا ہوگا؟ آہا، تو جو میری طرف بڑھنے والے، یہ تو وہ ہیں جو مجھے چھوڑ کر جانے والے ہیں، تو جو میری طرف بڑھنے والے ہیں ان کے لیے میرا ارادہ کیا ہوگا، ان کے لیے میں کیا سوچتا ہوں گا۔ تو استاذ ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام روئے، حضرت شعیب علیہ السلام روئے اور اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ پھر روئے، اتنا روئے کہ پھر نابینا ہو گئے، اللہ نے پھر ان کی بینائی لوٹا دی، وہ پھر اتنا روئے کہ وہ پھر اندھے ہو گئے، پھر نابینا ہو گئے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اللہ نے وحی کی کہ اگر تمہارا یہ رونا جنت کے لیے تو میں تمہارے لیے جنت مباح کر دیتا ہوں، اور اگر تمہارا یہ رونا دوزخ کی وجہ سے ہے تو میں تمہیں دوزخ سے پناہ کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ تو جنت کے لیے اور نہ دوزخ کے لیے، نہ تو جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے ڈر اور خوف سے، نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف اس لیے میری یہ حالت ہے کہ میں تجھ سے ملاقات یعنی تیرے دیدار کے شوق میں رو رہا ہوں، میں تیرے دیدار کے شوق میں رو رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یعنی اتنا روئے اور ہر دفعہ اللہ نے ان کو بینائی دی اور وہ پھر اتنا روئے اور پھر اللہ نے بینائی دی، وہ پھر اتنا روئے، پھر وہ نابینا ہو گئے، اللہ نے پھر بینائی دی اور پھر اللہ نے پوچھا، اللہ نے کہا شعیب اس لیے روتے ہو کہ جنت حاصل ہو جائے تو جنت مل گئی، اور اگر دوزخ کے ڈر سے روتے ہو تو دوزخ سے تمہیں پناہ مل گئی، دوزخ سے نہ ڈرو، تمہیں اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ تو جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے ڈر سے، نہیں، یہ دونوں چیزیں میرے توجہ میں نہیں ہیں، بلکہ میں تجھ سے یعنی تیرے دیدار، تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس لیے روتا ہوں تیرے دیدار اور تیرے شوق کے اندر۔ اب اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، کمال، اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا شعیب اسی وجہ سے، یہی تو وجہ، یعنی اللہ تو ہر ایک کے دل کی حالت اور کیفیت کو جاننے والا ہے نا۔ اے شعیب سن، اسی وجہ سے میں نے اپنے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے تمہاری خدمت میں رکھا۔ کیونکہ نہ تمہیں جنت کا لالچ تھا، نہ تمہیں دوزخ کے ڈر سے تم روتے تھے، بلکہ فقط تم میرے دیدار اور میری ملاقات کے شوق میں روتے تھے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کو میں نے 10 سال کے لیے
تمہاری خدمت میں رکھا، اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف مشتاق ہو، یہ انبیاء اور اولیاء کہ جب آپ پیغام سنتے ہیں تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف مشتاق ہو، جو اللہ کی طرف مشتاق ہو، تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی طرف مشتاق ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف مشتاق ہو، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑتی ہیں، وہ ذلیل ہوتی ہیں، وہ ذلیل ہوتی، دنیا ان کو ذلیل کر دیتی ہے اور دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ مگر جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہی دنیا ان کے پیچھے خادم بن کر آتی ہے، خادم بن کر۔ تو جو اللہ کی طرف مشتاق ہو، جس کو اللہ کا اشتیاق ہو، تو اس کی طرف ہر چیز مشتاق ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ نے وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے روح گردانی کیے ہوئے، کاش کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے اور مجھے ان کا کتنا شوق ہے، تو میری اشتیاق میں مر جاتے اور میری محبت میں ان کی رگیں کٹ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز اصل میں کہ اللہ کی رضا جو ہے جنت کے اندر جس مقام اور مرتبے پر اس کا دیدار ہوگا، اس وقت اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اخیر میں فرمائی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے۔ یہ جو جنت کی نعمتیں جن کا کوئی گمان ہی نہیں کرتا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔